بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ہوں محمد نصر اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل. آج افغانستان کی بدلتی ہوئی سچویشن کے اوپر ہم پھر بات کریں گے. اس میں سب سے پہلے جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ یہ ہوئی ہے کہ امریکہ نے اب کھلا انداز کے اندر اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا ہے. پہلے صدر جو بائیڈن اس سچویشن کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہے تھے اور مختلف انداز میں کہہ رہے تھے کہ ہمارے افغانستان کے اندر مقاصد پورے ہو چکے ہیں, ہم نے افغانستان کے اندر جن اہداف کے حصول کے لیے گئے تھے وہ اہداف ہم نے حاصل کر لیے ہیں, اس لیے امریکہ کا ادھر سے انخلا ہو رہا ہے. مگر اسی دوران صدر جو بائیڈن اور دیگر اس کی کابینہ کے ارکان اور دیگر طاقتیں جو ہیں وہ اس سچویشن کے اندر لگی ہوئی تھیں کہ کسی طریقے سے پاکستان امریکہ کو اڈے دینے پہ راضی ہو جائے. جب امریکہ نہیں اڈے دینے پہ راضی ہوا تو پھر رشیا کے ساتھ جو سٹیٹس ہیں تاجکستان کی, ترکمانستان کی, مطلب ان سے اڈے لینے کی ٹرائی کی گئی. جب ان کی طرف سے بھی انکار ہوا تو پھر یہ انڈیا کی طرف گئے. اب انڈیا نے بھی جب انکار کر دیا ہے, ان کو پتہ چل گیا ہے کہ اس خطے سے امریکہ ٹوٹل طور پہ آئسولیٹ ہو چکا ہے, تو کوئی بھی کسی بھی قسم کا عمل دخل اب امریکہ کا نہیں رہا. تو اس کی وجہ سے اب صدر جو بائیڈن نے کھلا اپنی ناکامی کا اعتراف کیا ہے. اس کے ساتھ ہی جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ڈیولپمنٹ یہ ہے افغانستان کے اندر کہ جو ریجنل طاقتیں ہیں وہ نئے الائنس کی صورت میں ابھی آ رہی ہیں, جس میں رشیا ہے, رشیا کے ساتھ پائے جانے والی سٹیٹس ہیں. ہم نے اپنی بہت پہلے ویڈیو کے اندر جو افغانستان کے اوپر ہم نے پارٹ 1 کیا تھا وہ میں نے آپ کو اس کی جیوگرافیکل کنڈیشنز بتائی تھیں, جیوگرافیکل سٹیٹس بتائی تھی افغانستان کی. اس میں ابھی پھر اسی بات کو ریپیٹ کرتے ہیں. وہ 3 سٹیٹس جو رشیا سے علیحدہ ہوئی تھیں, ایران, چائنا اور پاکستان, یہ پلیئر ہیں اس کے اندر اور یہ اپنا رول پلے کریں گے. اور انڈیا بھی ایک پلیئر ہے. انڈیا ویسے پلیئر نہیں ہے جیسے یہ جو خطے میں نے آپ کو گنوائے ہیں, جو ریاستیں میں نے آپ کو ممالک گنوائے ہیں وہ پلیئر ہیں. انڈیا کی اس میں چونکہ انویسٹمنٹ تھی, انڈیا نے یہ انویسٹمنٹ اس ٹائم بھی کی جب رشیا نے کو کیا, انڈیا نے یہ انویسٹمنٹ اب بھی کی جب امریکہ نے کو کیا. انڈیا کی انویسٹمنٹ تب بھی ڈوب گئی تھی, انڈیا کی انویسٹمنٹ اب بھی ڈوب گئی ہے. انڈیا نے گو کے اپنے انداز میں اس سچویشن کو طالبان سے مذاکرات کرنے کی بھی ٹرائی کی انہوں نے, اور طالبان کو انہوں نے کنونس کرنے کی کوشش کی, لیکن ان کی طرف سے انڈیا کو گھاس نہیں ڈالا گیا. یہ وجہ ہے کہ جب انڈیا بھی یہ سٹرگل کر رہا تھا بالکل صدر جو بائیڈن کی طرح, تو انڈین یہ مختلف قسم کی سٹیٹمنٹس دے رہے تھے کہ طالبان سے ہمارے وفد کی ملاقات ہوئی ہے, کبھی انٹرویو کیا ہے ہم نے, کبھی ان سے مذاکرات چل رہے ہیں. جب طالبان کے ترجمان نے جو ذبیح اللہ مجاہد صاحب ہیں انہوں نے ٹوٹل طور پہ ڈینائی کر دیا, تو انڈیا پھر کھل کے آ گیا, اس نے بھی اپنی ناکامی کا اعتراف کر لیا, اس کا بھی سرمایہ ڈوب گیا. اب انڈیا جب اس کے اندر سے انڈیا کا سرمایہ ڈوبا, امریکہ کی سٹرگل اور سرمایہ ڈوبا, ریجنل پلیئر اکٹھے ہو گئے. ایک طرف ریجنل پلیئر ہیں, دوسری طرف انڈیا, اسرائیل اور امریکہ ہیں. اب یہ کس قسم کی ٹرائی کی جا رہی ہے یہ بھی ہم اس سے پہلی ویڈیو کے اندر بتا چکے ہیں کہ اب ٹرائی یہ کی جا رہی تھی جو افغان قبائل ہیں اور جو طالبان مجاہدین ہیں ان کے درمیان لڑائی کرائی جائے تاکہ اس خطے کے درمیان خطے کے اندر امن قائم نہ ہو. بٹ جو ریجنل پلیئر تھے وہ لگے ہوئے تھے کہ کسی طریقے سے ادھر سٹیبل گورنمنٹ آئے, بھلے وہ افغانستان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے, ان کی قومی مصالحاتی کمیٹی ہے یا طالبان کے گروہ ہیں, ان کے درمیان کوئی ڈائیلاگ کرا کے پاور شیئرنگ ہی کیوں نہ ہو, لیکن اس خطے کے اندر سٹیبلٹی آنی چاہیے. اور یہ سٹیبلٹی ہی ایشیا پورے کے اور دنیا کے حق میں تھی اور ایسا ہی ہونا چاہیے تھا. اب جب ادھر سے انہوں نے یہ ٹرائی کی ہے, ادھر سے ایک اور طرف ٹرائی کی جا رہی ہے. چونکہ افغانستان کے اندر جس طرح پاکستان کی انٹرنل سچویشن ہے کہ سنی بھی ہیں اور شیعہ کمیونٹی بھی ہیں, اور اسی طرح افغانستان کے اندر شیعہ کمیونٹی بھی سیٹل ہے اور ہزارہ آباد جو برادری ہے وہ بھی کثیر تعداد میں سیٹل ہے, ان کا بھی تعلق شیعہ کمیونٹی کے ساتھ ہے. اب انہوں نے اگلا اٹیمپٹ ادھر کیا کہ شیعہ سنی فسادات کرانے کی ٹرائی کی. اگر شیعہ سنی فسادات ادھر شروع ہو جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی آپ کو پتا ہے کہ شیعہ پہ جس خطے کے اندر بھی دنیا کے ظلم ہوتا ہے ایران ان کی سپورٹ کرتا ہے چاہتے نہ چاہتے ہوئے. اس کی ایک خاص وجہ ہے, وہ تمام لوگ جانتے ہیں. ان کی یہ ٹرائی تھی جب یہ ہوگا
تو ادھر سے ایران ایک مخصوص گروپ کی یا مخصوص گروہ کی سپورٹ کرے گا، جس کی وجہ سے طالبان کے ساتھ ایران کی لڑائی شروع ہو جائے گی۔ جب طالبان کے ساتھ ایران کی لڑائی شروع ہو جائے گی، ہم اس لڑائی کو پھر کودیں گے اس کے اندر اور اس کو طول دیں گے۔ اب ایران نے کیا کیا ہے، ایران نے جو لیٹسٹ ڈیولپمنٹ ہے اس کے مطابق جو افغانستان کی قومی مصالحاتی کمیٹی ہیں ان کے لوگوں کو اور طالبان کو، ان کو انہوں نے اپنے پاس تہران کے اندر بلایا ہوا ہے۔ وہ یہ طالبان اپنا آپ کلیئر کر رہے ہیں کہ اگر ان فیوچر خطے کے اندر کوئی ایسی مطلب کہ ڈیولپمنٹ ہوتی ہے افغانستان کے اندر شیعہ سنی کی، تو اس میں ہمارا کوئی رول نہیں ہوگا، بلکہ وہ عین اسی طرح جس طرح طالبان کے لیے ایکسٹرنل سٹرائک ہوئی تھی، اسی طرح وہ ایکسٹرنل فیکٹر شامل ہوں گے۔ اب طالبان جب ایران کے ساتھ اپنے سفارتی تعلقات بھی بہتر کر رہے ہیں اور اپنے آپ کو کلیئر بھی کر رہے ہیں، تو یہ والا پہلو جو ادھر شیعہ سنی فسادات والا، اس پہلو پہ بھی انڈیا کو اور امریکہ کو دونوں کو ناکامی کا سامنا کرنا پڑا۔ جب ادھر سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، ادھر سے بھی ناکامی کا سامنا کرنا پڑا، تو اب ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جو ایران نے اس وفد کو اپنے پاس بلایا ہوا ہے، بالکل اسی طرح پاکستان، چائنا، رشیا، ازبکستان، ترکمانستان کی جو سٹیٹس ہیں، یہ سٹیٹس ساری بھی اس پاور شیئرنگ کے اندر مطلب کہ انوالو ہو چکی ہیں، اور وہ طالبان اور طالبان کے مختلف گڑھے، چاہے وہ شیعہ کے ہوں، چاہے وہ طالبان کے ہوں، چاہے وہ شمالی اتحاد کے ہوں یا مختلف قبائل ہوں، ان کو ایک ٹیبل پہ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان کو ٹیبل پہ اکٹھا کرنے کے لیے ضروری تھا کہ مطلب کہ تمام گروہ پاور شیئرنگ کے کسی فارمولے پہ مطمئن ہو۔ جب اب وہ لگتا ہے ایسے ہے کہ ان فیوچر افغانستان کے اندر یہ تمام جو دھڑے ہیں، یہ مطلب ایک میجر طالبان کا، دوسرا ان کی جو پولیٹیکل گورنمنٹ ہے، یہ کسی نہ کسی پاور شیئرنگ کے فارمولے ان کے درمیان طے ہو جائے گا۔ جب طے ہو جائے گا انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ، تو اللہ کے فضل و کرم سے اس خطے میں امن قائم ہوگا، اور اس خطے کا امن ہی مطلب کہ اس خطے میں کی ترقی کا ضامن ہے۔ اس کے ساتھ اگلی ڈیولپمنٹ یہ ہوئی ہے لیٹسٹ، پچھلی ویڈیو میں ہم نے بنایا تھا کہ طالبان 200 سے زائد اضلاع پہ قبضہ کر چکے ہیں۔ ابھی وہ اتنی تیزی سے ڈیولپمنٹ کر رہے ہیں کہ 250 اضلاع پہ طالبان کا مکمل کنٹرول ہو چکا ہے، اور وہ دیگر ممالک کے ساتھ ابھی اپنے سفارتی تعلقات بھی بہتر کر رہے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے جو میں نے آپ کو کل کی ویڈیو کے اندر بھی بتایا تھا، جو اکنامک کوریڈور کے حوالے سے اور جو جنگی حوالے سے امپارٹنٹ علاقے تھے، ان کے اوپر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، امید کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اور آپ کے خاندان کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ بہت شکریہ۔